بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول ہے اے ستارہ شب زندگی، قسط نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔ یوں ہی اکثر وہ اسے گھیرنے کی کوشش کرتا اور پھر مایوس ہو کر جھنجھلا جاتا تھا۔ اس روز جب کہ وہ اپنے ڈیڈی کے گھر گئی ہوئی تھی، وہ اماں سے اس کے بارے میں پوچھنے بیٹھ گیا کہ ریچا ان کے ساتھ ٹھیک رہتی ہے، گھر کے کاموں میں بھیا کا ہاتھ بٹاتی ہے کہ نہیں، اور اپنے بڑائی کا روب تو نہیں جماتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور جواب میں اماں سے پہلے بھیا بول پڑی، بڑائی کا روب اور بھابھی؟ اللہ نہیں بھائی، وہ تو لگتا ہے ہمیشہ سے اسی گھر میں رہ رہی ہوں، اور پتہ ہے مجھ سے زیادہ کام کرتی ہیں، جس پر اماں سارا وقت مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں کہ میں بھابھی کا ہاتھ نہیں بٹاتی۔ اچھا، وہ استہزائیہ ہنسا، کیا گھول کر پلا دیا ہے اس نے تمہیں؟ محبت، اتنی محبت تو سحر آپی بھی نہیں ہم سے نہیں کرتی تھی، بھیا نے کہا تو چڑ کر بولا، تم ہر بات میں اسے سحر سے کیوں ملانے بیٹھ جاتی ہو؟ اس لیے کہ پہلے وہی اس گھر میں آنے والی تھیں، وہ تو اچھا ہوا، بس فضول باتیں مت کرو، اماں ٹوک کر کہنے لگیں، یہ سب نصیب کے کھیل ہیں، اللہ جس کے نصیب میں جو لکھتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ اور بیٹا تم کیوں اس بچی پر ظلم کر رہے ہو؟ ہائے، وہ چھل پڑا، میں کیا ظلم کر رہا ہوں؟ کیوں؟ اچھا بھلا تو اتنا بڑا بنگلہ ملا تمہیں اور تم اسے یہاں لے آئے، اتنے نازوں میں پلی ہوئی لڑکی، تمہیں خیال کرنا چاہیے، پہلے تو بڑے شوق سے گئے تھے، اب کیا ہوا؟ اماں نے سمجھاتے ہوئے کہا تو فوراً پوچھنے لگا، ریجا نے کچھ کہا آپ سے؟ نہیں، لیکن سوچتی تو ضرور ہوگی کہ ہم اسے کہاں لے آئے۔ کہاں لے آئے سے کیا مطلب؟ گھر ہے، کوئی جنگل تو نہیں، اور آپ فکر نہیں کریں، وہ یہاں خوش ہے، وہ تو خواہ مخواہ بگڑ گیا۔ تو اماں بھی خفا ہو کر کہنے لگیں، تو یہ میں نے کب کہا کہ وہ خوش نہیں ہے؟ بس تو پھر یہیں رہے کہ وہ، مجھے نہیں جانا اس کے باپ کے دیے ہوئے بنگلے میں، وہ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تو بھیا نے حیران ہو کر اسے دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں، اور اماں کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ سنو، عاطف علی کے لیے ڈیڈی نے کیا نہیں کیا، اسے لندن بھجوایا، پھر یہاں اس کے لیے نیا آفس قائم کیا، ایم ڈی کی پوسٹ، بنگلہ، گاڑی، تاکہ وہ ہمارے اسٹینڈرڈ تک آ جائے، اور اس کے لیے تم نے کتنا انتظار کیا، پھر بھی وہ تمہیں اس چھوٹے سے گھر میں لے گیا، کیوں؟ آپ اس کے ساتھ مسلسل مغز ماری کر رہی تھی، اور اس کا ایک ہی جواب تھا، پتہ نہیں، تم اس سے پوچھو کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ کیوں آپی؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب نئے رشتے بنتے ہیں تو پرانے یاد نہیں رہتے، ہو سکتا ہے اب وہ بھی حسام بھائی کی طرح صرف داماد بن کر سوچ رہا ہو، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہے، اور اب وہ ڈیڈی کی کوئی آفر قبول نہیں کرے گا، جس پر مجھے اعتراض نہیں، خوشی ہے۔ اس نے اپنے طور پر قیاس کر کے کہا تو آپ ہی زیچ ہو کر بولیں، ڈیڈی کی آفر بے شک قبول نہ کرے، تمہاری چیز تو استعمال کر سکتا ہے، اور وہ بنگلہ تمہاری ملکیت ہے۔ آپ بنگلے پر کیوں زور دے رہی ہیں؟ اس لیے کہ مجھے تمہارا وہاں رہنا اچھا نہیں لگتا، حسام بھی مذاق اڑاتے ہیں، آپ ہی نے کہا تو اس بار اسے بہت برا لگا، مجھے کسی کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہیں ہے، بنگلہ، گاڑی، اگر مجھے یہ سب دیکھنا ہوتا تو میرے لیے ایسے سینکڑوں رشتے موجود تھے، آپ نے بتایا نہیں حسام بھائی کو؟ معلوم ہے انہیں، پھر مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اوفو، تم سے تو بات کرنا فضول ہے، آپ ہی چڑ گئیں، ممی ٹھیک کہتی ہیں، تم پاگل ہو گئی ہو، اور وہ عاطف علی، پلیز آپی، عاطف علی کو کچھ مت کہیے گا، اس نے فوراً ٹوکا تو آپی سر جھٹک کر اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئیں، اور وہ قصداً ان کے پیچھے نہیں گئی، کمرہ بند کر کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے آ کر عاطف علی کے آنے کا بتایا، تب وہ کمرے سے نکلی تھی کہ فون کی بیل پر بلا ارادہ لابی میں آ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، تھینک گاڈ تمہاری آواز سننے کو ملی۔ دوسری طرف فراز تھا، اس کی آواز پہچان کر شکر کرتے ہوئے کہنے لگا، شادی کر کے تم تو غائب ہی ہو گئیں، آنکھیں ترس گئیں تمہیں دیکھنے کو، مائنڈ یور لینگویج فراز۔ اس نے خود پر بہت ضبط کر کے اسے ٹوکا، لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بکو مت، یہ بتاؤ یہاں فون کیوں کیا؟ تم سے بات کرنے کے لیے۔ کچھ دیر پہلے مسز عاطف علی سے باتوں کے دوران مسٹر عاطف علی سے باتوں کے دوران معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو، تو میں نے سوچا موقع اچھا ہے، فراز نے کہا تو وہ اندر ہی اندر کھول کر بولی، کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ ایک نہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو میں فون پر نہیں کر سکتا،
کیا خیال ہے تمہارے گھر آ جاؤں؟ فراز کے شیطانی لہجے نے اسے مزید الجھا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے گھر آنے کی۔ کیوں، میں کوئی غیر تو نہیں؟ رشتے میں تمہارے شوہر کا بہنوئی ہوتا ہوں۔ یہ وہ کمینگی سے ہنسا تھا جس وجہ اس نے فون پٹک دیا اور کچھ دیر وہیں رک کر خود پر قابو پایا۔ پھر لاؤنج میں آئی تو ڈیڈی کے سامنے بیٹھا عاطف علی اسے دیکھتے ہی بولا، چلنا نہیں ہے؟ ہاں چلیں۔ ہیں، ابھی تو آئے ہو بیٹا، کچھ دیر آرام کرو پھر رات کا کھانا کھا کر جانا، ڈیڈی نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، پھر کسی دن فرصت سے آؤں گا، ابھی بھیا کو اس کی ایک دوست کے ہاں سے لینا ہے، وہ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تو ممی ڈیڈی سے مل کر اس کے ساتھ باہر آ گئی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھنے لگی، بھیا کون سی دوست کے ہاں گئی ہے؟ میں نام وغیرہ نہیں جانتا، یہیں ڈیفینس والے گھر کے قریب رہتی ہے، ایک تو اسے سہیلیاں بنانے کا بہت شوق ہے، یہاں ڈیفینس میں کتنے تھوڑے سے عرصے میں درجن بھر لڑکیوں سے دوستی کر لی۔ وہ بھیا کے شوق پر خواہ مخواہ جھنجلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر جب اس نے بھیا کو پک کیا تب بھی تمام راستہ وہ دونوں بہن بھائی بولتے رہے۔ اس نے ان کی باتوں میں مداخلت نہیں کی کیونکہ ان کے درمیان بنگلے میں شفٹ ہونے کی تکرار تھی۔ بھیا اپنی سہیلیوں کی وجہ سے یہاں آنا چاہتی تھی اور وہ پتہ نہیں کس وجہ سے منع کر رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی لیکن اس کا ذہن فراز میں الجھ گیا تھا۔ پتہ نہیں اب وہ کون سی باتیں کرنا چاہتا تھا جو کہہ رہا تھا فون پر نہیں کہہ سکتا، اور گھر آنے کی بات کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا چاہتا ہے۔ البتہ ٹھٹک ضرور گئی تھی اور اس وقت کچھ پریشان بھی ہو گئی جب گھر میں داخل ہوتے ہی اماں کے پاس سحر اور فراز کو بیٹھے دیکھا۔ السلام علیکم، وہ کوشش سے مسکرائی، پھر فوراً اماں کی طرف بڑھ گئی اور ان سے مل کر ان کا حال احوال پوچھنے لگی۔ گھر سونا ہو گیا تھا تمہارے بغیر، آج میں نے عاطف سے کہا تھا تمہیں ضرور لے کر آئے، اماں اس کی پیشانی چوم کر بولیں۔ آپ لوگ بیٹھیں پلیز، اس نے سحر اور فراز کو دیکھ کر کہا، پھر بھیا کو اشارہ کر کے کچن میں آ گئی۔ جی بھابھی، بھیا فوراً اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے اس نے بھی اسے قدر کہا تھا کہ بھیا بول پڑی، صرف چائے، میرا مطلب ہے ابھی چائے، پھر کھانے کا اماں سے پوچھ لیتی ہوں، آپ جا کر بیٹھیں ان کے پاس، میں چائے بنا لوں گی۔ اور ہاں، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ تمہاری کزن ہے سحر، میں پہلے بھی مل چکی ہوں، اس وقت جب یہ عاطف کی منگیتر تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی بھیا اسے کیا بتانا چاہتی ہے۔ ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ بھیا کی حیرت ہو بے ساختہ مسکرائی۔ ہاں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا شوہر میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اچھا، جب ہی وہ سحر آپی کو لے آئے ہیں؟ بھیا نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا۔ تبھی عاطف علی کچن کے دروازے میں آ کر بولا، یہ تم دونوں مہمانوں کو چھوڑ کر یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہمانوں کے لیے چائے پانی کا انتظام، بھیا نے کہا تو وہ ٹرے پر نظر ڈالتا ہوا بولا، کچھ نظر تو نہیں آ رہا، کیا صرف چائے پلاؤ گی؟ نہیں، بعد میں کھانا بھی کھلائیں گے، لیکن وہ تو ابھی جانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، اماں جانے دیں گی جیسے، چلیں چائے تیار ہے۔ بھیا نے ٹرے اٹھا لی تو وہ اس کے سے پہلے کچن سے نکل آئی۔ پھر اماں نے واقعی نے زبردستی کھانے تک روک لیا تھا اور وہ کام سے جی نہیں چراتی تھی، لیکن اندر سے کیونکہ خائف تھی اس لیے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھانا بناتے ہوئے دھیان اندر کی طرف رہا کہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہیں فراز یا سحر کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اسے عاطف علی کی نظروں میں مشتبہ کر دے۔ اسی خدشے کے تحت وہ سارا کام بھیا پر چھوڑ کر اندر آ گئی۔ اماں سحر سے باتوں میں مصروف تھیں جبکہ فراز الگ تھلگ بیٹھا تھا اور عاطف علی پتہ نہیں کہاں تھا، شاید اپنے کمرے میں۔ وہ کچھ دیر اماں اور سحر کی طرف متوجہ رہی، پھر غیر محسوس طریقے سے فراز کے پاس جا کر بولی، میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ ہاں، لیکن تم ڈرتی کیوں ہو؟ فراز سے کوئی بات نہیں بن سکی تو الٹا ٹوکنے لگا، میں ڈرتی نہیں ہوں، بس تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، میں خود نہیں آیا، میری بیوی مجھے لے کر آئی ہے، تمہیں اگر منع کرنا ہے تو اسے کرو۔ وہ ایک دم نروٹھا بن گیا تو دانت پیس کر بولی، فون تو تم نے کیا تھا، وہ تو میں کرتا رہوں گا کیونکہ عاطف علی کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ کچھ انجان سی بن کر کمرے سے نکل آئی، اور پھر فراز کے جانے تک وہ یوں ہی ادھر ادھر مصروف رہی، جس پر بعد میں اسے اپنے آپ پر حیرت ہونے لگی کہ وہ ایسی کیوں ہو گئی ہے۔ اپنی ذات پہ اعتماد ہی نہیں رہا۔ محبت کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی شناخت ہی کھو دے اور یوں بے بس سی بن کر رہ جائے۔ اس رات وہ عاطف علی سے الجھ گئی۔ عاطف، مجھے اس محدود زندگی سے اکتاہٹ ہونے لگی ہے، سارے دن ایک ہی جیسے ہوتے ہیں یہاں،
कोई नयापन नहीं। सुबह उठने के साथ नाश्ते की फ़िक्र, फिर दोपहर का खाना क्या पकेगा, रात का अलग मसला। ज़िंदगी सिर्फ खाने खाने का नाम ही नहीं है। फिर इसके आराम से कहने पर वो सुलग कर बोली, फिर ये कि मुझे मिडिल क्लास औरत बनने का कोई शौक़ नहीं है। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम जानती थी कि मेरा ताल्लुक़ मिडिल क्लास से है नहीं था जब आपने मुझे प्रपोज़ किया था। इस वक्त आप इस क्लास से निकल चुके थे। इसका मतलब है यहाँ रहकर अगर मैं तुम्हें प्रपोज़ करता तो तुम मुझे रिजेक्ट कर देती। वो इसे बगौर देख रहा था और इस बार वो जुस्से होकर बोली, आप बात को गलत रुख पर ले जा रहे हैं। मैं नहीं, तुम। साफ बताओ तुम क्या चाहती हो। कुछ नहीं। वो चिढ़ गई। मैं कुछ नहीं चाहती। तुम नाराज़ क्यों हो रही हो। आतिफ अली इसके कैफियत समझ भी रहा था और नहीं भी। बस छोड़ दें, कोई बात नहीं। वो लाइट ऑफ करने के बहाने उठ गई।